یہ شخص دنیا کا واحد شخص ہے جو بغیر کسی ضروری اکوپمنٹ کے سمندر کے باٹم میں پورے 2 دنوں تک زندہ رہا۔ اس شخص پہ قسمت مہربان تھی یا اس کو موت ڈھونڈ ہی نہیں پائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص جس کا نام ہیریسن اوکینی ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے اس شخص کو پورے 2 دنوں سے بھی زیادہ سمندر کے باٹم میں گزارنا پڑا، وہ بھی بغیر کسی ضروری اکوپمنٹ کے؟ دوستو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، سمندر بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، لیکن یہ خوف مزید تب بڑھ جاتا ہے جب اوشن کے اندر جاتے ہیں، اور جیسے جیسے اندر جاتے ہیں یہ سمندر اتنا ہی تناؤ اور خوفناک ہوتا جاتا ہے اور انسان کی جان لینے کے لیے بےتاب ہوتا جاتا ہے۔ اوشن کا 80% حصہ ایسا ہے جہاں تک کوئی بھی نہیں جا سکا، لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں، بحری جہاز اور حتیٰ کہ پیسنجر سے بھرے ہوئے پورے کے پورے ایروپلین بھی سمندر کے گہرے پانی میں ڈوب چکے ہیں، جہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں آیا۔ لیکن آج ہماری کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص بھی ہے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا یہ ہیریسن اوکینی، یہ شخص جو ایک ٹک بوٹ پہ باورچی کا کام کرتا تھا، 26 مئی 2013 میں یہ ٹک بوٹ 12 گروہ ممبر کے ساتھ گلف آف گیونیا میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جس میں ہیریسن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گیونیا میں بتائی گئی لوکیشن پہ ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ یہ ٹک بوٹ آپریٹر کے لیے ایک روٹین جاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی شپس کو ڈاک کرنا یا ان کو کم پانی سے نکالنا ہوتا ہے، لیکن آج کا دن کسی بھی طرح سے ان کے لیے نارمل نہیں تھا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور معمول کے مطابق انہوں نے رسیوں کی مدد سے آئل ٹینکر کو ڈو کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ آگے بڑھتے کہ اچانک ہی سمندر میں ایک خوفناک بہت بڑی لہر اٹھی اور ٹک بوٹ پر آ گری، اور اس کی وجہ سے ٹک بوٹ پر وزن کا پریشر بڑھا اور وہ الٹی ہو گئی۔ یہ پریشر اتنا شدید تھا کہ جس رسے سے یہ آئل ٹینکر کو ڈو کر رہے تھے اس کے ہکس بھی ٹوٹ گئے اور ٹک بوٹ شپ سے الگ ہو کر تیزی سے پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جیسا کہ اس سچویشن میں ہوتا ہے، 12 گریو ممبر میں افراتفری مچ گئی اور زیادہ تر گریو ممبر اپنی کیبن میں بیٹھے تھے اور بدقسمتی سے ان کے کیبن لاکڈ تھے، کیونکہ سمندر کے اس حصے میں پائریٹس اٹیک کامنلی پائے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے سیفٹی کے لیے کیبن کو پہلے سے ہی لاک کر رکھا تھا۔ ڈور کو لاک کرنا شاید پائریٹس کو اندر آنے سے تو روک سکتا ہے، لیکن سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پانی تیزی سے کیبن میں اپنا قبضہ جما رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہیریسن اپنے کیبن سے نکل کر واش روم گیا تھا۔ جب بوٹ الٹی تو وہ اپنے انڈر ویئر میں موجود تھا اور بری طرح سے وہ واش روم کی چھت سے جا لگا۔ ابھی اس کو کچھ سمجھ آتا ہوا کیا ہے، واش روم کے روشن دان سے پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے وہ واش روم کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، پانی کا بہاؤ ہیریسن کو بہا کر بوٹ کے دوسرے واش روم تک لے گیا، جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود تھا، اور اس وقت تک بوٹ میں فل اندھیرا چھا چکا تھا، اور اتنا اندھیرا کہ ہیریسن کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی بس اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے اور اس کا فیس کسی ایئر پاکٹ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اتنے وقت میں ٹک بوٹ سمندر کے باٹم میں جا لگی اور ایک جھٹکے کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ٹک بوٹ اوشن سرفیس سے 30 میٹر یا 100 فٹ نیچے جا چکی تھی۔ یہ اتنی گہرائی ہے جتنی کہ ایک 8 سٹوری بلڈنگ کی ہائٹ ہوتی ہے۔ ہیریسن، جس کو پانی میں تیرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، وہ ٹھنڈے پانی میں ایک انڈر ویئر کے ساتھ گھوپ اندھیرے میں تنہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ جس ایئر پاکٹ میں سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے ہاتھوں سے چیزوں کو فیل کر کے انڈر واٹر جا کے اس نے ایک اور جگہ تلاش کی جہاں پہلے سے ایئر پاکٹ کی نسبت زیادہ بڑا ایئر پاکٹ موجود تھا۔ یہ ٹک بوٹ کے انجینئر کا آفس تھا، جہاں سے اس نے وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کچھ کھانے کا، نہ پینے کا، اور آکسیجن سپلائی اتنی کہ جتنا اس ایئر پاکٹ میں آکسیجن تھا۔ یہ ایئر پاکٹ صرف 1.2 میٹر بڑا تھا۔ آخر اتنی جگہ میں کتنی آکسیجن ہوگا، اور کیا یہ ہیریسن کو زندہ رکھ پائے گا؟
ظاہر ہے ہیریسن کا ادھر بھی زیادہ دیر رہنے کا کم چانس تھا۔ ابھی وہ اس خوف میں تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دیں اور یہ آوازیں شارکس کی تھیں جو کسی چیزوں کو کھا رہی تھیں۔ ہیریسن کو پکا یقین ہو چکا تھا شارکس اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ ہیریسن جو زندہ موت کے منہ میں موجود تھا اب وہ اپنے دماغ کو چلانا شروع کیا۔ ہاتھ پاؤں مارنے پر اس کو کچھ کوک کے تیرتے ہوئے ٹین ملے جس کو پی کر اس نے خود کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا، اور ساتھ ہی اس کو پانی میں تیرتا ہوا میٹرس ملا جس پر ہیریسن نے اپنی چیسٹ کو پانی سے نکالا اور اس پہ لیٹ کر اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور ٹھنڈے پانی میں رہتا تو وہ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتا، اور اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے اور جس کا رزلٹ موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوستو ہائیڈریشن اور ہائیڈروفوبیا سے وہ بچنے میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا تھا اور وہ چیز تھی آکسیجن، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا تھا آکسیجن کا لیول کم ہوتا جا رہا تھا، اور اتنے چھوٹے ایئر پاکٹ میں وہ موجود تھا۔ وہ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس میں اتنا آکسیجن تھا جس سے ایک انسان 60 گھنٹے کے لیے زندہ رہ سکتا۔ ہیریسن اوشن میں 30 میٹر ٹک بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ میں زندہ موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ ہیریسن بس اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے ان بدترین دنوں کے بعد جب وہ مرنے کے قریب ہی تھا، فائنلی اس کو دستک سنائی۔ آئل ٹینکر والوں نے ڈائیورز کی ایک ٹیم کو بھیجا جو کہ ٹک بوٹ میں مرنے والوں کی لاشوں کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ٹک بوٹ میں کوئی شخص 2 دنوں سے زندہ موجود ہوگا۔ اتنی دیر میں ہیریسن کو پانی کے اندر سے ایک روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب ایک ریسکیو ڈائیور کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن موت سے بس کچھ گھنٹے دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی وہ اپنی آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہا تھا۔ ڈائیور نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کی آکسیجن لیول کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً سمندر سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر کی وجہ سے اس کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے ایک ڈائیونگ بیل منگوائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس کو اس ڈائیونگ بیل میں 2 دنوں تک رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہ بولا کہ آئندہ وہ سمندر کے قریب بھی نہیں بھٹکے۔ ہیریسن اب تک کا یہ واحد اور شاید آخری شخص ہے جو 2 دنوں تک بغیر کسی اکوپمنٹ کے زندہ رہنے والا شخص ہے۔ اپنی زندگی کے ان 2 بدترین دنوں میں اتنے گہری چوٹ پہنچائی کہ آج تک اس کو برے سپنے ستاتے رہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔